قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرے مقام پر خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہم جس وقت نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں یہ کلمات سورۃ فاتحہ میں اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ دلالت هذه الآیہ علی امامت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی دیکھو ان مفسرین کی سوچ کہاں تک کام کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اگر یہ بزرگوں نے رہنمائی نہ کی ہوتی تو ہمیں کبھی پتہ نہ چلتا کہ اس آیت سے بھی حضرت صدیق اکبر کی خلافت ثابت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے علی امامت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پر اور آپ کی خلافت پر یہ آیت دلالت کرتی ہے۔ کس طرح؟ فرماتے ہیں کہ ہم جب دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اس آیت کی تفسیر ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی تفسیر کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کی جائے، پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ آیت کی تفسیر حدیث سے کی جائے، پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ صحابی کے قول سے کی جائے۔ اسی طرح تفسیر کرنے کے درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ کہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کی جائے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ قرآن کے اندر دوسرے مقام پہ فرماتا ہے کہ سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے؟ فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کا ساتھ ملے گا کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا۔ ان میں کون ہے؟ فرمایا من النبیین، وہ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء اور صالحین ہیں۔ تو صدیقین کے جو سردار ہیں، نبیوں کے بعد اللہ نے صدیقین کا ذکر کیا، تو صادقوں کے جو سردار ہیں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، اللہ ہمیں فرما رہا ہے کہ تم ہدایت مانگو تو کیسی مانگو؟ یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں وہ ہدایت دے جو تو نے صدیق اکبر کو عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا، وہ اس راستے پہ چلا جس راستے پہ حضرت صدیق اکبر چلے ہیں، یعنی چونکہ صدیقین کے سردار جو ہیں، اور جب یہ بات عام ہو تو اس عام کا فرد مطلق جو ہے وہ مراد لیا جاتا ہے۔ تو صدیقین کے فرد مطلق جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ فرمایا اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ بندوں کو بتا رہا ہے کہ لوگوں مجھ سے سیدھا راستہ مانگنا ہے تو کس طرح مانگنا ہے؟ تم دعا کرو کہ اللہ ہمیں اس رستے پہ چلا جس رستے پہ حضرت صدیق اکبر چلے ہیں، اور ان کی اقتدا مانگنے کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا، ان کی اقتدا مانگو۔ اور اگر معاذ اللہ یہ ظالم ہوتے تو امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کی اقتدا اور ان جیسی ہدایت مانگنے کا خالق کائنات جل جلالہ حکم نہ دیتا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں بھی خالق کائنات جل جلالہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو بیان کر رہا ہے۔